ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بہت بڑا اور تیز رفتار زمینی رابطہ۔ اگر میں کہوں کہ آنے والے سالوں میں ٹرین کے ذریعے لوگ سعودی عرب سے اسرائیل اور اسرائیل سے سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر عرب ممالک میں براستہ ٹرین سفر کر رہے ہوں گے تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے۔ نتن یاہو نے اشارہ کیا ہے کہ ماضی کے منصوبوں کے برعکس ون اسرائیل پروجیکٹ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ کسی نے سوچا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان امن معاہدہ ہو جائے گا اور سعودی عرب یمن میں میزائل داغنے کے بجائے بھاری امداد بھیج رہا ہوگا، لیکن یہ سب ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بہت بڑا اور تیز رفتار زمینی رابطہ۔ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ محمد بن سلیمان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ از این اکانومی اسٹوپڈ۔ اگر میں کہوں کہ آنے والے سالوں میں ٹرین کے ذریعے لوگ سعودی عرب سے اسرائیل اور اسرائیل سے سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر عرب ممالک میں براستہ ٹرین سفر کر رہے ہوں گے تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن اس کی بنیاد اسرائیل کی طرف سے ڈالی جا چکی ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا ون اسرائیل پروجیکٹ۔ یہ ریل پروجیکٹ ہے جو شروع میں تو اسرائیل کے بڑے شہری مراکز کو ریل کے ذریعے اندرونی اور بیرونی حصوں سے جوڑے گا اور پھر یہ سرحد پار نکل جائے گا۔ ان منصوبوں کے لیے $27 بلین برابر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے تاکہ ایک طرف اسرائیل کے تمام مختلف حصوں سے تل اویو تک کا سفر صرف 2 گھنٹے رہ جائے اور اس کے بعد اس ریل منصوبے کو سرحد پار لے جایا جائے گا۔ ایک اجلاس کے دوران وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے بھی سعودی عرب کے ساتھ ریل رابطے میں دلچسپی کی تصدیق کی، تو ریلوے منصوبے کے ذریعے سعودی عرب کی اسرائیل سے رابطے کی گیم آن ہو چکی ہے۔ اگر آپ حیران ہو رہے ہیں تو آپ کو حیران ہونا بنتا ہے، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان فی الحال کوئی رسمی یا بظاہر سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ نتن یاہو نے اشارہ کیا ہے کہ ماضی کے منصوبوں کے برعکس ون اسرائیل پروجیکٹ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس کے تحت تل اویو کے ارد گرد اور بندرگاہ پر واقع شہر ایلات سے مال بردار کنیکشن کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ رابطے کے منصوبے سمیت چیزیں مختلف ہوں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ مستقبل میں ہم ایلات سے بحیرہ روم تک ریل کے ذریعے کارگو لے جانے کے قابل ہوں گے اور اسرائیل کو سعودی عرب اور جزیرہ نما عرب سے ٹرین کے ذریعے جوڑنے کے قابل بھی ہوں گے۔ تو اسرائیل کا یہ صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پورے خطے کو ٹرین کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے، اور پھر ٹرین کے ذریعے صرف مسافر ہی نہیں سفر کریں گے بلکہ یہ ایک بہت بڑے ٹریڈ روٹ کا آغاز ہوگا جس کی تمنا اسرائیل کو جانے کب سے تھی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ حکومت پہلے اگلے 10 سالوں کے اندر ایک ڈومیسٹک شمال جنوب ہائی سپیڈ ریلوے کی تکمیل کو ہدف بنا رہی ہے۔ ون اسرائیل پروجیکٹ مشرق وسطی میں جاری بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے، اور اسرائیل سعودی ریل کنیکشن کا ویژن ایک دلچسپ وقت پر ظاہر کیا گیا، کیونکہ 2022 کے آغاز میں خود سعودی عرب نے تقریباً 8000 کلومیٹر نئے ریلوے لائنز شامل کر کے اپنے موجودہ نیٹ ورک کو دگنا کرنے کے ٹارگٹ کا اعلان کیا تھا۔ ان کنیکشن میں سے ایک مدینہ اور حلق امر کے درمیان اردن کی سرحد تک جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر دمشق اور مدینہ کے درمیان قدیم عثمانی لنک حجاز ریلوے میں نئی جان ڈال دے گا۔ اگر آپ حجاز ریلوے کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک انقلابی منصوبہ تھا۔ حجاز ریلوے کو سن 1900 میں سلطنت عثمانیہ موجودہ ترکی کے سلطان عبدالحمید دوئم کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا تاکہ حج کے لیے مکہ تک کا سفر کو آسان اور محفوظ بنایا جا سکے۔ عثمانی دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر سلطان عبدالحمید دوئم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنی سلطنت کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ سلطان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا تھا۔ سن 1908 میں پہلی ٹرین دمشق سے مدینہ تک چلی اور اگلے ہی سال سلطان کا تخت الٹ دیا گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ کام اب محمد بن سلیمان کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں نیوم نامی دنیا کا جدید ترین شہر کھڑا کرنے جا رہے ہیں، وہاں ایک جدید ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے خطے کو جوڑنے کے خواہش مند ہیں۔ عثمانی دور کے اس نئے روٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے مدینہ اور مکہ کے درمیان موجودہ حرمین بائی پاس لائن تک رسائی پیدا ہوگی، اور حجاز ریلوے لنک پرانے روٹ سے ہٹ کر اردن میں خستہ حالت میں ہی صحیح اب بھی ایک روٹ موجود ہے۔ یہ ایک
معان سے خلیج اور عقبہ تک مال بردار لائن ہے، جہاں اسرائیلی بندرگاہی شہر ایلات واقع ہے۔ یہاں سے اسرائیل سے سعودی عرب کا کنیکشن جڑے گا۔ جہاں محمد بن سلیمان ریلوے نیٹ ورک پھیلا رہے ہیں، وہاں اسرائیل بھی جزیرہ نما عرب کے ساتھ ریل رابطہ قائم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ نتنیاہو کے مطابق ون اسرائیل پروجیکٹ کو نقشے پر سعودی ریلوے سے منسلک کرنا بھی ممکن ہوگا، جو اردن کے سرحد پر الحدید سے شروع ہوتی ہے۔ فی الحال یہ روٹ خلیج عرب اور دارالحکومت ریاض تک تمام راستے پہنچاتا ہے اور یو اے ای سے رابطہ قائم کرنے کا بھی بڑا منصوبہ بن رہا ہے۔ وہیں اتحاد ریل کی تعمیر کی ایک بڑی کوشش بھی جاری ہے اور یو اے ای کے عمان کے ساتھ ریل رابطہ قائم کرنے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کے اس پھیلتے ریلوے نیٹ ورک پر اسرائیل کی گہری نظریں ہیں اور اس میں برابر کا حصہ دار بننے کے لیے پرتول رہا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان دنیا کا تیز ترین ریلوے نیٹ ورک کام کر رہا ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ساری صورتحال میں فلسطین کا کیا بنے گا؟ تو جسے اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان ریلوے اور تجارتی راستے استوار ہوں گے اور ایک دوسرے پر ان کا انحصار بڑھے گا، تو ممکن ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہونے کی روشن امکانات پیدا ہو جائیں، کیونکہ معیشت نہ صرف راستے کھولتی ہے بلکہ دلوں کے بھی ایک دوسرے کے قریب لے کر آتی ہے۔ یورپ جو کہ ایک عرصے تک ایک دوسرے سے لڑتا رہا، جنگ عظیم اول اور دوم میں ایک دوسرے کی نسلیں تباہ کی، آج ان کے نہ صرف آپس میں بارڈر کھلے ہیں بلکہ پورے یورپ کی کرنسی بھی ایک بنا دی گئی۔ تو کیا تمام حل طلب مسائل کو حل کر کے مڈل ایسٹ میں ایک ایسی صورتحال دیکھی جا سکتی؟ تو ایسا کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ مڈل ایسٹ میں بننے والا ٹرین نیٹ ورک پاکستان کے لیے کتنا بڑا فائدہ اور بڑا سبق ہے، اس پر ہم آئندہ کسی ویلاگ میں بات کریں گے، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان میں بھی بڑی انویسٹمنٹ کے لیے پر تول رہا۔